ڈپارٹمنٹ تو تھا ہی نہیں, ہمیں ورثے میں ایک بہت ہی پیتھیٹک قسم کا ایک چھوٹا سا دفتر کرائے کا تھا. تو 2 سال کے اندر الحمدللہ آج ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی 6 منزلہ اپنی بلڈنگ ہے. ہمارا سسٹم اس قسم کا ہے. مجھے بھی بے انتہا تکلیفیں اٹھانا پڑیں. آپ دیکھنا چاہیں کہ ہم نے کتنی خواتین کو ویب ایکس میں امپاور کیا, کتنے لوگوں کو ہم نے ڈے کیئر سے فائدہ دیا, تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس لسٹوں میں موجود ہیں. میں ایسی بات ابھی کوئی نہیں کرنا چاہ رہی, کیونکہ پوسٹل کہنے کے بجائے اگر ہم بھینسوں کا طویلا کہیں یا طبیلا تو وہ زیادہ درست ہوگا. کہ حد تک ان کی بدماشی تھی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے مار کٹائی پہ ہو جاتی تھی. جی میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں سچ کی کتاب جو ہے وہ کھلی رکھی ہوئی ہے, اور بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ سچ کے بنا پہ بول رہی ہیں. سو ایک چیز جو ایز اے ووٹر اور ایز اے ٹیکس پیئر میرے دل میں بھی آتی ہے اور بہت سارے دیکھنے والوں کے دل میں بھی آتی ہے, یہ پیسہ تو میرے ٹیکس کا ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے. اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سارے اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہمیشہ ہوتے ہیں اور یہ نمبرز بھی سامنے آتے ہیں, اور امپیکٹ تو وہ سوسائٹی نے بتانا کہ کس طرح کا امپیکٹ آتا ہے. کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ جو آپ نے یہ 1 کروڑ روپیہ خواتین کو دیا, کیونکہ وہ پیسہ گورنمنٹ کا تو نہیں ہے, گورنمنٹ ارنڈ پیسہ تو نہیں ہے, وہ تو آپ نے عوام سے لیا ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی, اور جس طرح پرائیویٹ ادارے آپ سے جب فنڈز لیتے ہیں یا آپ سے جب زکوٰۃ لیتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز لیتے ہیں تو اس کی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس کا پیسہ کہاں گیا, کیسے ٹریک کر سکتے ہیں. تو ایسا بھی کوئی سسٹم بنایا گیا؟ بہت شکریہ مصطفیٰ, آپ نے میرے دل کی بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سچ ہوتا ہے نا وہ آپ کو 1 دفعہ بولیں یا 1000 دفعہ بولیں وہ ایک ہی بات ہوتی ہے, تو آپ بہت ساری پیچیدگیوں سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے میڈم. نمبر 2 کہ میں یہاں جب پالیٹکس میں آئی تھی تو میں پالیٹکس کو میں کسی کی بات تو نہیں کرتی, لیکن میں اپنی ذات کی بات تو کروں گی, کیونکہ احتساب ہمیں اپنے سے شروع کرنا چاہیے. تو میں تو بزنس کرتے ہوئے آئی ہوں نا, اور جب میں یہاں پہ آئی میرا اپنا اسکول سسٹم ہے میری والدہ کا, اور میں اپنے اسکل کے کالج بھی چلا رہی تھی. گزشتہ 10 سال سے میرے ذاتی سارے کاروبار بند ہیں, اور جب میں اس ڈپارٹمنٹ میں مجھے سی ایم نے یہ ڈپارٹمنٹ دیا تھا تو مجھ پہ ٹرسٹ کر کے دیا تھا, کیونکہ ہمارا پنجاب کا 50% جو ووٹ بینک ہے وہ عورتوں پہ ہے. تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں فرسٹ ٹائم جب میں آئی ہوں تو یہ ڈپارٹمنٹ تو تھا ہی نہیں, ہمیں ورثے میں ایک بہت ہی پیتھیٹک قسم کا ایک چھوٹا سا دفتر کرائے کا تھا. تو 2 سال کے اندر الحمدللہ آج ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی 6 منزلہ اپنی بلڈنگ ہے. مریم نواز وومن کمپلیکس اتنی جدید بلڈنگ ہے جو کہ پورے پاکستان میں شاید کسی صوبے کے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے فرسٹ ٹائم تمام ڈپارٹمنٹ کو ڈیجیٹلائز کر دیا. میں یہ چاہتی تھی کہ جب میں یہاں سے جاؤں, ڈیفینیٹلی ساری عمر تو آپ کہیں پہ بھی نہیں رہتے, تو آپ ایک اپنی ایسی لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں کہ آنے والے کو محنت کرنی پڑے آپ کی جگہ پہ آنے کے لیے. تو تمام چیزوں کو آلدو بہت مشکل ہوتی ہے, جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. ہمارا سسٹم اس قسم کا ہے. مجھے بھی بے انتہا تکلیفیں اٹھانا پڑیں, کیونکہ ایک اتنا گندا سسٹم ڈیولپ ہوا تھا ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں, جو کہ سی ایم اگر ہمارے ساتھ نہ ہیلپ کرتی اور ہمارے اسمبلی ہمارا اپنا سپورٹ سسٹم, تو شاید میں بھی کچھ نہ کر پاتی. تو ہم نے PITB کے تھرو پہلے دن سے اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے کہ جیسے ویب ایکس ہے, اس میں کوئی بندہ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ نہیں کرے گا. سب سے پہلے PITB جو گورنمنٹ کا ایک محکمہ ہے وہاں پہ اپلائی کرے گا. ہم سے اگر انہوں نے ڈے کیئر میں لینی ہے جگہ لینی ہے, اگر انہوں نے ہاسٹلز میں جگہ لینی ہے, یا ہمارے کسی بھی پروجیکٹ پہ انہوں نے رابطہ کرنا ہے, تو ہم اس کو ڈائریکٹ محکمے میں نہیں بلاتے, کیونکہ محکمے کے اندر وہی پرانا طریقہ کار ہوتا ہے. ابھی بھی وہ بہت سارے لوگ کالی بھیڑیں موجود ہوتے ہیں جو بینیفٹ اٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ہم ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ جائیں, ہمارے پورٹل پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے اپلائی کریں, آپ کو بھی پتہ ہو. اور پھر اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ابھی 30 جون سے پہلے میں نے تمام لسٹیں جو ہیں وہ اب ہر چیز کی ہم نے بنا لی ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ہم نے کتنی خواتین کو ویب ایکس میں امپاور کیا, کتنے لوگوں کو ہم نے ڈے کیئر سے فائدہ دیا, تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس لسٹوں میں موجود ہیں. آپ 6 منزلہ بلڈنگ ماشاءاللہ آپ نے بنا لی ہے, جس میں آپ نے کہا کہ ود ان 2 ایئرس بنا لی, اس بلڈنگ میں ہوتا کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا جو مینڈیٹ تھا وہ 12 سالہ پرانا ہے, جس میں جو یہ تو بیسیکلی ہمیں سوشل ویلفیئر سے کچھ چند ہاسٹل صرف دے دیے گئے, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ چلیں بس اب چلاتے جائیں اور ایڈوکیسی کریں. ہاسٹل جو عمران خان کے دور میں ایلیگیشن تھی کہ ان ہاسٹل میں سے خواتین کو مس یوز کیا جاتا تھا. دیکھیے میں ایسی بات ابھی کوئی نہیں کرنا چاہ رہی, کیونکہ گزشتہ 2 سال سے جب سے میں ان ہاسٹلس میں آئی ہوں تو یہ ہاسٹل جو تھے
چونکہ سچ ہی بولنا ہے، اور اس طرح کی حالات نہیں میں آپ تھے، سچ بولتی ہیں مجھے اندازہ ہو گیا. اس طرح کی حالات میں تھے کہ ان کو ہاسٹل کہنے کے بجائے اگر ہم بھینسوں کا طویلا کہیں یا طبیلا تو وہ زیادہ درست ہوگا، کہ ان عورتوں کے لیے صرف چوہے دوڑ رہے تھے، اور اتنی بری میزریبل کنڈیشن تھی، سیکیورٹی کا کوئی اس میں نہیں تھا، اور ایک ہی گھروں کے. میں بعض اوقات یہ سوال کرتی تھی کہ یہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا کسی کا فیملی بزنس ہے. اگر ایک چوکیدار ہے یا مینیجر ہے یا وارڈن ہے تو وہ آپس میں ریلیٹیو ہیں، صحیح ہے ٹھیک تو ہے. جب آپ آپس میں ہی ملے ہوئے ہیں تو آپ کی بات کون باہر یہ لے بھی ایک کے طرح جائے کی گا؟ تو کرپشن ہے. کرپشن کا سب بالکل سے ٹھیک ہے. آسان طریقہ ہے کہ میں بالکل صحیح. اپنے بھائی کو بھی ساتھ لگا لوں، بہن کو بھی لگا تاکہ لوں، بولے بیٹے کوئی کو نہ. بھی لگا، تو بولے گا کون؟ تو سب سے پہلے ان ہاسٹلوں کو 2 سال میں اس طرح کی ان میں سہولتیں دینے کی کوشش کی ہیں بیسک. اور اس کے بعد بہت پرانا ایک ہاسٹل کا ایک اتھارٹی، اگر میرے سے آپ پوچھیں تو میں چاہتی ہوں کہ ہاسٹلس پنجاب میں صرف ویمن ڈیولپمنٹ کے 17 نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جتنے بھی 20,000 کی تعداد میں میرے اندازے کے مطابق پنجاب میں ویمن ہاسٹلس ہیں. تو ہم نے اس کے اوپر ایک اتھارٹی جو ہے وہ کابینہ سے منظور کرائی، اور اب ہم اس پہ ٹھیک ہے. کام کرنے لگے ہیں. کیونکہ جب تک گورنمنٹ کی نہیں کسی ایک الگ جگہ پہ ڈپارٹمنٹ ہوگا جو ہاسٹل کو لک آفٹر کرے گا. یہ ہمارے ہی انڈر ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہوگا، ہے. صحیح ہے. لیکن اس کی ڈومین میں یہ ہوگا کہ صرف اپنے 17 ہاسٹل نہیں. ہم. چلے وہ تو ہمارے ورکنگ ویمن ہاسٹلز ہیں، 17 ہیں، ہم نے ان کو کیمرے اس میں نے لگا دیے ہیں. آتے ساتھ ان کے اندر جو سسٹم تھا اس کو بہت بہتر کر دیا. میں یہ نہیں کہتی 100% ہو پر گیا، میری بچی وہاں پر سیف ہے، اب سیف ہے آنا الحمدللہ. جانا آپ کا مانیٹرڈ ہے، بالکل ہم نے اس کے اندر بالکل مرد وہاں پہ نہیں جا سکتے، مس یوز نہیں ہو سکتی وہ بچی. بالکل نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود آپ کبھی بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب تک انسان کچھ معاشرے کے اندر سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اپنی بھی آپ کی. اب ورکنگ وومن ایک خاتون ہے، دیکھیں ہم تو ان کو ایک اچھا ماحول ہی دے سکتے ہیں نا، لیکن ہم ان کے ساتھ تو ہر وقت نہیں جائیں گے. پر یو یہ تو کیپ این آئی بچیوں ایز کی اے مدر. جس بالکل، طرح میں تو اس حد تک ان کے ساتھ ایسوسیٹ رہتی ہوں. سب سے پہلی ٹریننگ بھی میں نے کروائی. ان ہاسٹلس کی جو وارڈنس یا مینیجرز تھیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا آپ کہ کیسے اس کے ایس او پیز کا ان کو نہیں پتا تھا. آپ جب بھی جاتے تھے تو وہاں گپیں ہو رہی ہیں، بچیوں کو پتا نہیں، اور آپس میں ان کے جو پچھلے کیس نکالنے ہیں، اتنے سارے کیس جو ہیں وہ ہائی کورٹ، اور یہ اتنی کیونکہ ورکنگ وومن ہے تو تھوڑا ان کو اپنے رائٹس کا بھی پتا ہوتا ہے. 20 سال سے انہوں نے کمروں پہ قبضے کیے ہوئے تھے، نئے آنے والوں کو یہ جگہ نہیں دیتی تھی، اور اس حد تک ان کی بدماشی تھی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے مار کٹائی پہ ہو جاتی تھی. اور ایک خاتون جو کمرے پہ قبضہ کرتی تھی تو وہ لندن بھی چلی جاتی تھی، تو وہ کمرے پہ تالا لگاتی تھی، اور اگر ہم اس کو کھولتے تھے تو وہ ہمارے خلاف اپلیکیشن دے دیتی تھی. پھر وہ بچیاں جو ایک ٹائم ہے ہاسٹل کے اندر اس کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے کہ کیسی اتنی ساری خواتین ہیں جن کو ہم آ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ٹائم کے بعد آئیں گے تو ہم آنے نہیں دیں گے. اس صورت میں یہ خواتین جو ہیں یہ اسٹے لے لیتی ہیں، تو ان کے خلاف بھی ایکشن کرنا. تو جب زیادہ ایکشن کیا جائے تو بھی سوسائٹی ہمارے پہ پڑ جاتی ہے. تو سسٹم جو ہے نا وہ ایک بندہ چینج نہیں کرتا، سسٹم مل کے چینج ہوتے ہیں. تو یہ ہماری بچیوں کو دیکھیں، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، میری ٹرانسفر کسی اور جگہ پہ ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے جو آپ نے پہلا سوال کیا تو ماں باپ یا بھائی یا شوہر تو وہ تو انسیکیور ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیسے بھیجیں. تو یہ جو ورکنگ وومن ہاسٹلس ہیں ان کو مضبوط کرنا، ان میں فلی پروٹیکشن دینا، اور اس کے بعد گھروں سے دور ان بچیوں کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ پہ کام کرنا تاکہ یہ پرسکون ہو کے اپنی جاب کریں. آپ موسٹلی جب میں آئی ہوں تو یہ خواتین تو مجھے معذرت کے ساتھ ایسے لگتی تھی جیسے یہ گھروں سے دتکاری ہوئی اور مینٹلی سک بچی ہیں جو صرف لڑتی رہتی ہیں. اب ہم ان کی کاؤنسلنگ کے لیے مختلف NGOs کے ساتھ مل کے مختلف پروگرامز کرتے ہیں، ہیلتھ کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آئیں ان کی فزیکل ہیلتھ کو بھی دیکھیں. لیکن بہرحال یہ بہت کام ابھی ہونے والا ہے، بہت کام جو ہے ابھی ہونے والا ہے. تھینک یو سو مچ فار بہت واچنگ شکریہ. دی پروگرام. اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا.